الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام مرحومین خصوصاً صاحبان فرشیزہ کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص سید رزاق شاہ صاحب اور قبلہ تنویر شرازی صاحب کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالح کے لیے، اور حجت دورہ امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے میرے خیال ہے اتنے وقت میں تو بندہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ ہی کر سکتا ہے. بہر صورت چلیں، یہ بھی سعادت ہے کہ مولا کے آج شہادت کے دن ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا. فقط ایک جملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. انسان کی پہچان اس کی زبان ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے. اور ہماری زبان فقط ہمارا تعارف نہیں ہے، ہماری زبان ہمارے مکتب کا، ہمارے مذہب کا تعارف ہے. جتنی اچھی زبان ہماری ہوگی اتنا اچھا تعارف ہمارے مکتب کا جائے گا. جتنی اچھی زبان ہماری ہوگی اتنا اچھے طریقے سے لوگ سمجھ کے در آل محمد پہ آئیں گے. اگر ہماری زبان ہی ایسی ہو کہ بجائے لوگ قریب ہونے کے دور ہو جائیں، تو جن کے صدقے میں زبان ملی ہے کل ہم سے سوال نہیں کریں گے. ہمارے صدقے میں تمہیں دین ملا، ہمارے صدقے میں اعضاء و جوارے ملے، ہمارے صدقے میں مال و متاع ملا، حیات ملی، تو ہمارا ہی تعارف تم اس طریقے سے کرواتے رہے تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت ہوگی ہماری. میرے عزیزو، آج کے اس ابتر دور میں لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی نے اس طرح کے سوال نہیں کیے. ابھی گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام پہ ایک خود ساختہ عالم دین سے یہ سوال کیا گیا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، رسول کے اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں، اس درود میں صحابہ بھی شامل ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی شامل ہے. تو جب اس طرح کے سوال ہوں گے، اس طرح کے جواب ہوں گے تو پھر وہ دین کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان، ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، صبح و شام ان پہ سلام ہے، لیکن درود کا مرحلہ، درود کا معاملہ ذرا علیحدہ ہے. اللہ کے حبیب سے جب یہ پوچھا گیا کہ خدا نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں پیغمبر گرامی قدر پر، تو اے میرے حبیب کے ماننے والوں تم بھی میرے حبیب پر درود پڑھو. تو جب پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، کہا کہ اے اللہ کے حبیب آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ کہا کہ مجھ پر درود پڑھنا چاہو تو ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر جب اس کی مزید تشریح کی گئی باقی کتابوں میں، جنابی المبدہ میں اور کوکب الدری اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں، سوائق مورکہ میں پوچھا گیا کہ درود کیسے پڑھا جائے، تو کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک تو دم کٹا درود نہ پڑھو. کہا کہ دم کٹا درود کیا ہے؟ کہا کہ اللہم صلی علی محمد پڑھ کے خاموش نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا الا بھی نہ ڈالو، الا ڈال کے مجھ میں اور آل میں دوری پیدا نہ کرو، مجھ میں اور آل میں دوری پیدا نہ کرو.
اور میرے عزیزوں فقط ایک، کیونکہ ٹائم ہی انہوں نے کہا تھا 6 سے 7 منٹ ہے، وہ تقریباً ہوا چاہتے ہیں، فقط 2 جملے۔ مرزائیوں کا مذہب شروع کرنے والے، ان نے خود ساختہ جو نبی تھا اس سے جب درود کے متعلق سوال کیا گیا کہ ہم جب یہ درود پڑھتے ہیں تو یہ درود جاتا کہاں ہے؟ درود پڑھیے گا، ذاکر صاحب تشریف لائیں۔ یہ درود جاتا کیا ہے؟ اس درود کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا دیکھیں وہ قادر مطلق ہے، وہ فیاض مطلق ہے، وہ کسی ایسے بندے کی زبان سے سچ جاری کروا دیتا ہے کہ جس سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب ایسے بندے کی زبان سے سچ جاری کروا دیتا ہے، فضائل اور مناقب جاری کروا دیتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر شے پہ قادر مطلق وہی خدا ہے۔ تو وہ مرزائیوں کا خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب پورے قرۂ ارض میں کوئی بندہ پیغمبر پر اور ان کی آل پر درود پڑھتا ہے، یہ درود سارا فرشتے اٹھا کے پیغمبر کے سینے اطہر پہ لے جاتے ہیں، اور جیسے یہ پیغمبر کے سینے اطہر پہ پہنچتا ہے پھر رحمت بھر کے پوری دنیا پہ برستا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درود یہ پیغمبر کے سینے اطہر پہ جا کے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے برستا ہے۔ اور آخری جملہ کہ محشر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب یہ درود ہم پڑھتے ہیں تو محشر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس دنیا سے کہتا ہے میں جب جا چکا، میں نے خواب میں اپنا حساب و کتاب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میدان لگا ہوا ہے، میدان میں اعمال کو تولا جا رہا ہے۔ جب میرے اعمال کو تولا گیا میری نیکیاں کم تھی، بدیاں زیادہ تھی، ثواب کم تھا، گناہ زیادہ تھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے مجھے اٹھایا، جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی سفارش مجھے فائدہ دے سکے؟ کہا کہ وہ سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ان تک پہنچ جاؤ، وہی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ اس محشر میں کوئی فائدہ دینے والی ہستی موجود نہیں۔ کہتا ہے میں دوڑا، پیغمبر کے قدموں میں گرا۔ مختصر کروں، کہتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ کیا ہوا، کس وجہ سے روتا ہوا میرے قدموں میں گرا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم سے خلاصی مل جائے، میری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو کوئی ایسا وسیلہ بن سکتا ہے کہ میں جہنم سے نجات حاصل کروں؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا فرشتوں کو میرے سامنے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ اب جب فرشتوں نے نامہ اعمال کو تولنا شروع کیا تو جب وہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، پیغمبر نے اپنے جیب مبارک سے ایک رکا نکالا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔ اب وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ تجھے مبارک ہو، تو جہنم سے خلاصی کر کے جنت کا راہی بن گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کون سی چٹ، یہ کون سا رکا رکھا کہ جس سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ کہا کہ جو تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا وہ درود سیدھا میرے پاس آتا ہے، وہ سارا درود میرے پاس جمع ہوتا ہے، جو کائنات میں کہیں مجھ پر درود پڑے وہ تیرا وہی درود تھا جو میں نے تیرے نامہ اعمال میں رکھا، اور تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی تو یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جہنم سے خلاصی مل گئی، جنت کا راہی بن گیا۔ آج جمعے کا دن بھی ہے، کوشش کیا کریں ہر روز درود پڑھیں، جمعے والے دن لازم کر لیں اپنے اوپر۔ یہ جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک جتنا زیادہ رسول اور آل رسول پر درود پڑھ سکتے ہیں اتنا درود پڑھیں، اس کا اتنا اجر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن درود پڑھنا محمد و آل محمد کے حوالے سے اس سے زیادہ ثواب کسی عمل میں نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اعمال کر لیں اس سے زیادہ بھاری اور زیادہ ثواب والا عمل کوئی نہیں ہے۔ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جمعے والے دن کم از کم جتنا درود ہو سکے وہ لازمی پڑھیں۔ میرے عزیزو، شہادت تو جو ذاکر صاحب آئیں گے آخر پہ وہی پڑھیں گے، انہی کا حق ہے۔ فقط 2 جملے میرے بھائی تشریف فرمائیں، انہیں ممبر ان کے حوالے کروں۔ کہتے ہیں کہ مولا سجاد کا ایک صحابی، وہ کہتے ہیں 3 سال کے بعد مدینہ الرسول میں حاضر ہوا،
قبر پیغمبر پہ گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سید الساجدین ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کی قبر پہ گرایا ہوا ہے اور رو رو کے گریہ کر کر کے پیغمبر سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں جب قریب گیا میں نے سنا تو سید الساجدین کہہ رہے تھے، اے نانا آپ نے محبت اللہ کی طرف سے اس امت پہ فرض کی تھی، لیکن اس امت نے اس بے دردی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے شیرخوار بچوں کو ذبح کر دیا۔ نانا یہاں تک امت نے بس نہیں کی، نانا تیری بیٹیوں کو کوچہ و بازار پھرایا گیا، بے مکنا و چادر پھرایا گیا، نانا تیری زینب و کلثوم کے سر سے چادریں چھین لیں، نانا تیری بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ جب سید الساجدین نے یہ کہا ہوگا تو کیا یہ نہیں بتایا ہوگا نانا یہاں تک بس نہیں کی، تیری 4 سال کی معصومہ کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے، اس کے چہرے پہ تماچے مارتے رہے، نانا اس کے دروں کو چھین لیا، اسے لہو و لہان کر دیا۔ عزیزانو یہ بھی بتایا ہوگا سید الساجدین نے، نانا وقت یہاں تک بات نہ رکی، تیری سکینہ جو مدینہ آنا چاہتی تھی بابا کی جدائی میں وہیں شام میں دفن ہو گئی، نانا تیری سکینہ مدینہ بھی واپس نہ پہنچ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا